خدا کے موجود نہ ہونے یعنی خدا کے وجود کا ہی انکار کرنے والے کہ خدا موجود نہیں ہے، اس کو اردو میں ملحد کہتے ہیں، انگریزی میں ایتھسٹ کہتے ہیں۔ وہ لوگ بہت سارے دلائل پیش کرتے ہیں، اس میں سے کچھ دلائل پر ہم نے گفتگو بھی ترتیب شروع کیا ہے۔ پہلی دلیل پر ہم نے گفتگو کر لیا ہے۔ پہلی دلیل گاڈ آف گیپس کی تھی، یعنی وہ مقامات، وہ جگہیں جہاں ہم سمجھ نہیں سکتے تھے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے، اس جگہ پر ہم یہ کہہ دیتے تھے کہ خدا نے اس کام کو کیا، اور سائنس نے آ کر کے اس کو واضح کر دیا۔ تو اب یہ ملحد، یہ ایتھسٹ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سائنس سے جب اس بات کا علم ہو گیا تو پھر ہم کیسے مانیں کہ خدا نے کیا؟ تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے۔ تو گاڈ آف گیپس ان کی پہلی دلیل تھی، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ دوسری دلیل پرابلمس آف ایول، یعنی شر کی وجہ سے جو پرابلمس آ رہی ہے، تو شر کو اللہ نے کیوں پیدا کیا اور شر کے پیدا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ شر کو خدا نے، ایشور نے، گاڈ نے اس دنیا میں کیوں رکھا؟ جب خدا خود رحیم و کریم ہے، خدا خود قادر مطلق ہے، خدا سب کچھ کرتے ہیں، تو خدا کو شر نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اس کا بھی جواب ہم نے ویڈیو میں دے دیا ہے، ایک دوسری ویڈیو میں دے دیا ہے۔ آج ہم لوگ گفتگو کریں گے کہ خدا چھپے ہوئے کیوں ہیں، وہ دلیل دیتے ہیں۔ ڈیوائن ہڈننیس آرگومنٹ اسے کہا جاتا ہے کہ خدائی چھپی ہوئی کیوں ہے۔ خدا کو یہ چاہیے تھا کہ وہ آسمان میں نکلتے یا زمین میں کہیں پر ظاہر ہوتے اور اپنی تجلی فرماتے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوہ طور پر تجلی فرمایا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں اس لوگ کہ وہ ظاہر ہوتے اور یہ کہہ دیتے کہ میں خدا ہوں، میری خدائی کو مانو اور میری عبادت کرو اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ کہ ایسا کیوں نہیں کیا؟ جب خدا رحیم و کریم ہے، خدا قادر مطلق ہے، خدا ایسا کر سکتے ہیں، تو خدا کو اس طرح کرنا چاہیے تھا۔ خدا کو میدان میں آ جانا چاہیے تھا، خدا کو آسمان میں آ جانا چاہیے تھا، خدا کو سمندر میں ظاہر ہو جانا چاہیے تھا اور لوگوں سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ یہ بات ملحد حضرات کہتے ہیں، ایتھسٹ حضرات کہتے ہیں۔ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ خدا نے خود کو ظاہر کر دیا ہے۔ خدا تعالیٰ بالکل ظاہر ہیں اور باہر ہیں، اور خدا کے وجود کو دیکھا جا سکتا ہے۔ خدا کی وجود پر اظہار فرمایا ہے۔ کیا پانی آپ تیار کر سکتے ہیں؟ انسان تیار کر سکتا ہے؟ ملحدین حضرات، ایتھسٹ حضرات، پوری دنیا کی پوری سائنسی طاقت لگ جائے اور پانی کی طرح پانی تیار کر دیجیے۔ کیسے بنا پانی؟ اچھا، آپ آکسیجن تیار کر سکتے ہیں، آپ ہائیڈروجن تیار کر سکتے ہیں۔ چھوڑیے ان سب کو، آپ چھوڑیے، آپ ایک پودے کے، نیم کے پودے کے پتے کو لے لیجئے، اسی نقش و نگار کے ساتھ اور اسی فیبرک کے ساتھ، اور اس کے اندر جو جان ہوتا ہے اور اس کے اندر جو جاذبیت ہوتی ہے اور اس کے اندر جو کشش ہوتی ہے اور اس کے اندر جو خوبصورتی ہوتی ہے، اسی خوبصورتی کے ساتھ من و عن اسی طریقے سے اسی حیات میں آپ نیم کے ایک پتے کو تیار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قدرت نے کیا۔ کیا یہ خود بخود ہو گیا؟ اگر اچھا، وہ طاقت جو خود بخود بن جاتی وہی تو خدا ہے۔ تو کچھ بیچارے لوگوں نے، یعنی خود سے بننے والی ذات خدا، تو کچھ بیچارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ دریا بہت بڑا ہے اور نہر بہت بڑی ہے اور یہ اس کا نام گنگا ہے اور یہ پہاڑ کے کوہ سے اور پہاڑ کے کوکھ سے نکلا ہے اور لہٰذا یہ اس کی عبادت کرو، یہ خدا ہے۔ سورج خدا ہے، چاند خدا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس طرح خدا بنا لیا، جبکہ وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کی خدائی ہے۔ خدا نے اس کو بنایا ہے۔ پانی آپ نہیں بنا سکتے، دریا آپ نہیں بنا سکتے، ہوا آپ نہیں بنا سکتے، سورج آپ نہیں بنا سکتے، چاند آپ نہیں بنا سکتے ہیں، زمین آپ نہیں بنا سکتے ہیں، پیڑ پودے آپ نہیں بنا سکتے، کوئی نہیں بنا سکتا ہے۔ پوری دنیا کی ساری طاقتیں لگ جائے نہیں بنا سکتی ہیں، صرف خدا بنا سکتے ہیں۔ تو خدا نے خود کو ظاہر کر دیا ہے۔ ہاں، خدا نے اپنی ذات کو ظاہر اس لیے نہیں کیا ہے کہ خدا کی ذات اگر ظاہر ہو جائے گی تو اس دنیا کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا کو جو اللہ تعالیٰ نے، خدا نے، ایشور نے، گاڈ نے بنایا ہے، تو بنانے کے بعد انسان کو جو یہاں بھیجا ہے وہ آزمائش ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے تم میری عبادت شروع کرو، مجھے ہڈن رہنے دو، مجھے چھپا ہوا رہنے دو، ہاں میری طاقت کو دیکھو، میں کیا کر سکتا ہوں، میری کیا کیا طاقت ہے، میری کیا کیا قدرت ہے، اس کو دیکھ کر کے تم میری عبادت میں لگ جاؤ۔ یہ خدا کا مقصد ہے۔ لہذا اس لیے خدا تعالیٰ نے سب کچھ کو ظاہر فرمایا اور اپنی ذات کو، جنت کو، جہنم کو، آخرت کو، آخرت کے پورے منظرنامے کو، فرشتوں کے نظام کو، حتیٰ کہ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا۔ لیکن ایک مخلوق رکھا ہے، انسان کے بیچ میں وہ رہتے ہیں۔ کسی ملحد کو بھوت پکڑ لے تو وہ کیا کہیں گے؟ لہذا یہ جو ملحدین حضرات یہ کہتے ہیں کہ خدا کو سامنے آ کر کے خود کو ظاہر کر دینا چاہیے اور خود کو آ کر کے یہ کہنا چاہیے کہ ہاں میں خدا ہوں، یہ ان کا غلط نظریہ ہے۔ خدا نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور انسان کو ایک حد تک یہ آزادی دی ہے کہ خدا کی طاقت پر تدبر کرے، تفکر کرے۔ افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، قرآن کریم میں کہا گیا ہے۔ اچھا، قرآن کریم تو ایک ایسی کتاب ہے جو خدا کے سلسلے میں گفتگو کرتی ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1446 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، الصادق الامین تھے۔ آپ نے جو بات کہی ہے وہ سچی ہے، اور جس کی پیشین گوئی کی ہے وہ سب واقع ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھ لیجئے، ٹھیک سے پڑھ لیجئے، آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں وہ ہے جس کی تحقیق اب صاف ہوئی ہے۔ مثلا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج اپنے مدار پر دوڑ رہا ہے۔ پہلے تو لوگ کچھ اور سمجھ رہے تھے نا، بعد میں سائنس نے آ کر کے اس کو کہا کہ نہیں، قرآن نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، سائنس نے ابھی جا کر کے تحقیق کیا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ قرآن نے تو 1446 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے قلب پر جو وحی اتری، اس وحی کے ذریعے تو اس بات کو واضح کر دیا گیا تھا کہ بھئی دنیا پھیل رہی ہے، کائنات پھیل رہی ہے۔ اس وقت کون سی سائنس تھی، کون سی تحقیق تھی، کون سا تجربہ تھا؟ اس بات کو خدا کہہ سکتے ہیں یا پھر تحقیق کے بعد کہی جا سکتی ہے؟ لہٰذا اس بات کو یوں کہہ لینا کہ بس ایسے ہی ہو گیا اور ان باتوں کو یوں ہی نظر انداز کر دینا، ان ایتھسٹ حضرات کے لیے اچھی بات نہیں ہے، ان کو غور کرنا چاہیے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ بگ بینگ کے بعد دنیا شروع ہوئی۔ بگ بینگ کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ انکار کرنے والے، یہ کفر کرنے والے نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان بالکل چپکے ہوئے ایک نقطے کی طرح تھے، اچانک دھماکہ ہوا، پھٹا، بگ بینگ ہوا اور دنیا کا نظام اور سسٹم شروع ہوا۔ تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان سب چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور بھی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو موجودہ سائنس کی تصدیق کرتی ہے، اور موجودہ سائنس تحقیق کے بعد، ہزاروں سالہ تحقیق کے بعد موجودہ سائنس وہاں تک پہنچی ہے۔ جن باتوں کو 1446 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، قرآن کریم میں آ گیا تھا، نبی کے قلب میں ان باتوں کو وحی کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو اس وقت کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو اور اس وقت کی پوری انسانیت کے سامنے رکھا۔ یہ جو ملحد لوگ ہیں، یہ اگر حق کے متلاشی ہیں تو ان کو یہ بات بالکل نہیں کہنی چاہیے کہ گیپس کی جگہ پر خدا کو رکھ دیا گیا تھا، لہٰذا خدا موجود نہیں ہے، یا شر کو کیوں پیدا کیا، خدا تو رحیم و کریم ہے، قادر مطلق ہے، ان کو شر پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا پھر یہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا چھپے ہوئے کیوں ہیں، اس طرح کے دلائل نہیں پیش کرنا چاہیے۔ قرآن کا مطالعہ فرمائیے، آئیے حق کی طرف آئیے اور خدا کو، گاڈ کو، ایشور کو یعنی اللہ کو قبول کیجیے اور اسلام کی طرف لپکیے۔ اسی میں اس دنیا میں بھی سرخروئی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔